السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روزے اور اس کی برکتیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر زمانے و مذہب میں ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے روحانی اور جسمانی ہر طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل روشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روزہ ایک عبادت ہے، روزے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ روزے دار بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ روزہ عبادتوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے بنا کسی شرعی مجبوری کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی بدولت انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ روزہ ایک ایسی بے مثال عبادت ہے جس سے امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں سبھی برابر رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں روزے نہ رکھے جاتے ہوں۔ روزے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جاری ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ روزے کا بیان آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہر ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو روزے میں نہیں تھے۔ رب نے فرمایا، اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ابھی جاؤ اور 10 روزہ اور رکھ کر روزے کی حالت میں ہی آنا، کیونکہ روزے دار کے منہ کی مہک مجھے بہت پسند ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے ہمارے رسول صرف عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن یہ پرہیز بڑا مشکل تھا، اسی لیے ہمارے مہربان رب نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے فرمایا، افطار کے بعد سے فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس سے پہلے والے سارے روزے نفل قرار دے دیے گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ اور دوسرے اور روزے نفل روزے کی طرح رکھے جاتے تھے۔ کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا، جیسا کہ آج کے زمانے میں رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسلام میں پہلے یہودی لوگ بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اسی دن فرعون کے ہاتھ سے اسے نجات پائی تھی۔ اس وجہ سے یہودی شکرانے میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزے مستحب ہی رہ گئے، یعنی جس کا جی چاہا اس نے رکھا، جس کا جی چاہا اس نے نہ رکھا۔ رمضان کا روزہ جب فرض ہوا تب سحری کا بھی حکم دیا گیا اور رات میں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ رمضان کے علاوہ صحابہ کو روزے کی برکتیں حاصل کرنے کی بڑی تمنا رہا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ صحابہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے لگاتار روزے رکھنے لگے اور کئی دنوں تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اللہ کے رسول کو جب ان کی حالت کے بارے میں جانکاری ہوئی تو آپ نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ لگاتار روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزارے کے لیے محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں رسول فرمایا کرتے، انہی دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں پیش ہو تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ محرم میں 1 سے 10ویں تاریخ تک اور عید سے 2 سے 7 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال روزہ ایک بہت ہی بڑا عبادت اور نعمت ہے۔ روزہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسی لیے رمضان میں پورے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے تاکہ خدا کے نیک بندے اس کی برکت سے ثواب پا سکیں اور نمازوں کے پرہیزگار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سے کچھ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔